بدلے 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 زندگی زیتون ٹی وی۔ بات دراصل یہ ہے کہ آج اس وقت عالم اسلام، اسلامی دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک ایسے پیچیدہ مسائل سے دوچار ہے جو شاید مسلمانوں کی تاریخ میں اس سے پہلے نہ آئے ہوں۔ عجیب مسئلہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس جو وسائل میسر ہیں، اس وقت مسلمانوں کی جو آبادی ہے، تاریخ میں دنیا میں کبھی مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی نہیں ہوئی۔ جو وسائل میسر ہیں، تاریخ میں کبھی مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل میسر نہیں ہوئے۔ وسائل کا حال یہ ہے کہ دنیا کے نقشے پر اگر آپ نظر ڈالیے تو دنیا کے قلب میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے وسط میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی عظیم ترین شاہراہیں مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ آبنائے باسفورس ان کے پاس ہے، نہر سوئز ان کے پاس ہے، خلیج عدن ان کے پاس ہے، اور وہ شاہراہیں کہ جو پوری دنیا کی تجارت کی شہرگ ہیں، وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ وسائل کا عالم یہ ہے کہ ساری دنیا میں تیل، جس کو آج کی اصطلاح میں زر سیال کہا جاتا ہے، بہتا ہوا سونا، اس پر مسلمانوں کو تقریباً اجارہ داری حاصل ہے، اور تیل کے سارے مراکز ان کے پاس ہیں۔ دولت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو شاید مسلمانوں کے پاس دولت اس سے پہلے کبھی اتنی نہیں ہوئی جتنی مسلمانوں کے پاس آج ہے۔ لیکن اس ساری آبادی کے باوجود اور اس سارے وسائل کی بہتات کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ جہاں مسلمان ہے کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار ہے، اور ان مسائل میں اس طرح گرفتار ہے کہ اس کو آگے بڑھنے کی جرت نہیں ہو رہی، آگے بڑھنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا، اور ان سے نمٹنے کی راہ نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ عجیب معاملہ ہے کہ وسائل کی بہتات، آبادی کی زیادتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے نعمتوں کی بہتات کے باوجود مسلمان شاید اتنے بڑے مسائل سے کبھی دوچار نہیں رہے جتنے آج ہیں۔ اور یہ بات آپ سب حضرات واقف ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جب لوگ جو ہیں مسلمانوں کو اپنے دسترخوان، اپنے اس طرح دعوت دیں گے جیسے کہ ایک دوسرے کو کھانے پر، دسترخوان پر دعوت دی جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو فرمایا کہ تعداد تو بہت ہوگی، لیکن تعداد زیادہ ہونے کے باوجود انہم کا غصاء السیل، وہ ایسے ہوں گے جیسے سیلاب کے اندر تنکے بہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ان تنکوں کو اگر کوئی گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا، اتنی ان گنت تنکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی حیثیت ایسی ہے کہ سیلاب جس طرف بہا کر لے جا رہا ہے اس طرف وہ جا رہے ہیں۔ تو یہ کیفیت آج ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ کیوں پیدا ہوئی یہ کیفیت، اور اس کیفیت کے پیدا ہونے کے کیا اسباب ہیں؟ اس پر جب کبھی ہم بات کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر زبان پر یہ آتا ہے کہ یہ ہمارے دشمنوں کی سازشیں ہیں، دشمنوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا ہے،
چاروں طرف سے ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، دشمنوں کی سازشوں کے نتیجے میں ہم بے عزت بھی ہیں اور اپنے مسائل سے دوچار بھی ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ درست بھی ہو سکتی ہے، درست ہے بھی، لیکن سوال یہ ہے کہ دشمن سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟